نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 کا درس چل رہا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہ ہو، واعف عنا اور ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا اور بخش دے ہم کو، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین اور تو کفر کرنے والوں پر ہمیں مدد عطا فرما۔ پچھلے جملوں میں اس آیت کے چند دعائیں مذکور ہوئیں، اس میں بھی ایک دعا ہے، گویا کہ یہ جملہ گزشتہ جملوں کا تتمہ ہے۔ ان جملوں میں دشوار احکام سے بچانے کی دعا کی گئی تھی کہ اے اللہ یہ دشوار احکام ہیں، ان سے تو ہمیں محفوظ فرما، جن کی اگرچہ طاقت تو ہے مگر بدشواری ادا ہو سکے۔ اور اس جملے کے اندر ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جو طاقت سے باہر ہیں، الہی وہ کہ جن کی ہمارے اندر طاقت ہے ہی نہیں، تو وہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈال۔ مطلب یہ ہے کہ اے مولا کریم ہم پر ان احکام اور عذابوں اور ناممکن باتوں کا بوجھ نہ ڈال جن کے برداشت کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہمارے گناہ اور آثار گناہ کو مٹا دے، ہمارے عیبوں کو چھپا لے اور ہمیں رسوا نہ کر، اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا والی اور مددگار ہے۔ لہذا وہ قوم کے جو منکرین ہیں ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ بات یاد رہے کہ عفو اور مغفرت اور رحمت یہ تینوں الفاظ اس جملے کے اندر آئے ہیں، واعف عنا واغفر لنا ورحمنا۔ ان میں تینوں میں چند طرح کا فرق ہے۔ ایک یہ کہ گناہ پر عذاب نہ دینا، یہ عفو ہے، اور اس کا چھپا لینا کسی کو خبر نہ ہو تاکہ کوئی تانا نہ دے، یہ مغفرت ہے۔ اور عطائے ثواب رحمت ہے۔ پھر رحمت دو قسم کی ہے، جسمانی رحمت اور روحانی رحمت۔ دوسری یہ کہ افعال کی معافی عفو ہے، اور اقوال کی معافی یہ مغفرت ہے، اور میزان کا بھاری کرنا یہ رحم ہے۔ تیسرے یہ کہ سکرات سے موت سے بچانا عفو، اور قبر کی تاریکی سے محفوظ رکھنا مغفرت، اور قیامت کے خوف سے بچانا یہ رحم ہے۔ چوتھے یہ کہ گناہ صغائر معاف کرنا عفو، اور تھوڑی عبادت قبول فرما کر اس پر کامل ثواب عطا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحم ہے۔ پانچویں یہ کہ عذاب آخرت سے بچانا عفو، دنیاوی عذاب مثلا مس کر دینا وغیرہ اس سے بچانا یہ مغفرت ہے، اور ہم دیوالیوں کو اپنے کرم سے مالا مال کر دینا یہ اللہ کا رحم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ چھٹے یہ کہ قیامت کے دن اپنے حقوق معاف فرما دینا عفو، اور بندوں کے حقوق معاف کرا دینا یہ مغفرت ہے۔ اور جب کسی کے اعمال حقدار لے جائیں تو پھر بغیر عمل جنت دے دینا یہ رحم ہے۔ ساتویں یہ کہ گناہ مٹا دینا عفو، اور کسی کو خبر نہ کرنا مغفرت، اور بجائے گناہ نیکیاں دے دینا یہ رحم ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انصاف کیا، اور انصاف ہی نہیں بلکہ رحم خسروانہ فرمایا کہ ہماری کی ہوئی برائیاں تمام کی تمام بے کی ہوئی بنا دی، اور بغیر کی ہوئی نیکیاں اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے کی ہوئی بنا دی۔ یہ مولا تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ان دعاؤں میں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
ربنا نہیں لایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گزشتہ دعاؤں کا نتیجہ ہے. بندہ دعائیں کرتے کرتے اللہ سے اتنا قریب ہو گیا کہ اسے پکارنے کی حاجت نہیں رہی، کیونکہ زیادتی قرب کبھی ندا سے بے نیاز کر دیتی ہے. حضرات اکرام، دعا مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دعا جماعت کے ساتھ مانگنا چاہیے تاکہ جلد قبول ہو، کیونکہ دعائیں مل کر بارگاہ الہی میں زیادہ قبول ہوتی ہیں. اگر کوئی اکیلے دعا مانگے، جب سب کے لیے مانگے. دیکھو یہاں اس آیت میں ہر دعا میں ضمیر جمع کی لائی گئی ہے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، تو یہ سب کی سب ضمیریں جمع کی ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اجتماعی طور پر دعا بارگاہ الہی میں زیادہ قبول ہوتی ہے، لہذا اجتماعی طور پر دعا مانگنا چاہیے. دعا کے اندر بار بار ربنا کہنا بہتر ہے، جیسا کہ اس جگہ ربنا کی تکرار سے معلوم ہوا. ربنا ولا تحمل علینا، ربنا ولا تحملنا. دینی حاجات دنیاوی حاجتوں سے پہلے دعا کے اندر مانگنا چاہیے. دیکھو یہاں خطا اور نسیان کی معافی مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ الہی ہم سے جو بھول چوک ہو جائے وہ تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے. گزشتہ لوگوں کے عذاب سے عبرت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ان کے حوالے سے دعا مانگی جائے کہ الہی ان کی طرح ہم پر عذاب نہ بھیجنا، جیسے کہ اگلی قوموں کے اوپر تو نے عذاب بھیجا اور ان کو رسوا کیا. اے مولا ہم پر یہ عذاب نہ بھیجنا. پچھلے مقبولین اور مردودین کے حالات جاننا بہت فائدہ مند ہوتے ہیں تاکہ مقبولین کے سے عمل کیے جائیں اور مردودین کے اعمال سے بچا جائے، جیسے کہ اس حوالے سے معلوم ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب فرمائیں.